نشر الطیب فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم 37ویں فصل آپ پر درود شریف بھیجنے کی فضیلت کا بیان میں یہ فصلیں بھی سابقین کے ساتھ ملک ہے، کیونکہ یہ بھی من جملہ آپ کے حقوق اور آداب کے ہے۔ اس باب میں چند روایات پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ پہلی روایت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا وسلم نے، جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے اور اس سے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کے 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ روایت کا اس کو نسائی نے۔ دوسری روایت حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے میرے ساتھ سب آدمی میں زیادہ قرب رکھنے والا وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجتا ہو۔ روایت کے اس کو ترمذی نے۔ تیسری روایت نیز ابن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سے ملائکہ زمین میں سیاحت کرتے ہیں اور میری امت کا سلام مجھ کو پہنچاتے ہیں۔ روایت کے اس کی نسائی اور دارمی نے۔ چوتھی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، وہ شخص ذلیل و خوار ہو جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور مجھ پر درود نہ بھیجے۔ روایت کے اس کو ترمذی نے۔ فائدہ اس حدیث سے محققین نے کہا کہ آپ کے نام مبارک سن کر اول بار درود پڑھنا واجب ہے، پھر مقرر اسی مجلس میں اگر ذکر ہو تو مستحب ہے۔ پانچویں روایت ہے تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ وسلم میں آپ پر درود کثرت سے بھیجتا ہوں، اسے بتلا دیجیے کہ کس قدر درود معمول رکھوں، مطلب یہ کہ بقیہ اوراد سے درود کی کیا نسبت رکھوں۔ اب فرمایا کہ جس قدر چاہو۔ میں نے عرض کیا کہ 1 ربع یعنی کل وقت وظیفہ کا 3 گھنٹہ ہو تو پون گھنٹہ درود کے لیے رکھوں۔ فرمایا جو چاہو، اور اگر بڑھا لو تو وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا کہ نصف، مثلا مذکور میں 1.5 گھنٹہ۔ فرمایا جو چاہو، اور اگر اور بڑھا لو تو تمہارے لیے اور بھی بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا 2 ثلث، مثلا 2 گھنٹے۔ فرمایا جو چاہو، اور اگر اور زیادہ کر لو تو اور بھی بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا میں تمام وظیفہ درود ہی کو کر لوں، یعنی پورے 3 گھنٹے مثلا وہ پورا درود پڑھوں۔ انہوں نے فرمایا تو اس صورت میں تمہارے تمام افکار کی کفایت ہو جائے گی اور تمہارا گناہ معاف کیا جائے گا۔ روایت کی اس کو ترمذی نے۔ اس سے درود شریف کا افضل الاوراد ہونا ظاہر ہے۔ چھٹی روایت حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اسلام میرے پاس اور کہا کہ آپ کے رب کا ارشاد ہے، آپ پر جو شخص درود بھیجے گا میں اس پر 10 رحمتیں نازل کروں گا، اور جو شخص سلام بھیجے گا اس پر 10 سلام بھیجوں گا۔ روایت کو نسائی اور دارمی نے۔ فائدہ اس سے معلوم ہو کہ اگر درود شریف کے کسی صیغہ میں صلاۃ و سلام دونوں ہوں تو اس کے ایک بار پڑھنے سے 20 عنایتیں حق تعالیٰ کی ہوتی ہیں۔ مثلا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ 7ویں روایت حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ دعا معلق رہتی ہے درمیان آسمان و زمین کے، کہ اس سے کچھ بھی مقام قبول تک نہیں پہنچتی جب تک کہ آپ اپنے نبی پر درود نہ پڑھو۔ روایت کے اس کو ترمذی نے۔ فائدہ کیونکہ امر مدرک بالقیاس نہیں ہے، اس لیے حکم مرفوع میں ہے۔ یہ سب احادیث مشکات میں اس باب میں آ کر رسالہ ذات السعید مختصر جامع ہے۔ بعد بیان فضیلت کے مقتضى بارد قلبی، اس کی بعض حکمت لکھنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ حکمت اول، جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات امت پر بے شمار ہیں۔ صرف تبلیغ معمول بھی پر اکتفا نہیں فرمایا، بلکہ ان کی اصلاح کے تدبیریں سوچیں، ان کے لیے رات رات بھر کھڑے ہو کر دعائیں کیں، ان کے احتمال مضرت سے دلگیر ہوئے۔ تبلیغ کو معمول بھی تھی، لیکن تاہم اس میں واسطہ نعمت ہوئے، پہلے آپ محسن بھی ہیں، واسطہ احسان بھی ہیں۔ اس حال میں مقتضیٰ فطرت سلیمہ کہی ہوتا ہے، ایسی ذات کے واسطے دعائیں نکلتی ہیں، خصوصاً جب کہ مکافات بالمثل نہ ہو سکے، اور ہمارا عاجز ہونا اس مکافات سے ظاہر ہے، کیونکہ ان نعما کا افاضہ غیر نبی سے نبی پر محالات سے ہے، اور دعائے رحمت سے بڑھ کر کوئی دعا نہیں، اور اس میں بھی رحمت خاصہ کاملہ کی دعا کیونکہ مفہوم درود کا، اس لیے شریعت نے اسی فطرت سلیمہ کے مطابق درود شریف کا امر کہیں وجوباً اور کہیں استحباباً فرمایا۔ حکمت دوم، کیونکہ آپ حق تعالیٰ کے محبوب ہیں، اور محبوب کے لیے کسی خیر کی درخواست کرنا
گو محبوب کو بوجہ اس کے کہ جس سے درخواست کی جائے وہ خود بوجہ محبت کے وہ خیر اس محبوب کو پہنچا دے گا. اس خیر کے ملنے میں اس درخواست کی حاجت نہ ہو، لیکن ایسی درخواست کرنا خود سبب بن جاتا ہے کہ اس درخواست کرنے والے کے تقرب کا. بات درود شریف میں چونکہ درخواست رحمت ہے محبوب حق کے لیے، اس لیے ذریعہ ہو جائے گا اس شخص کو حق تعالیٰ رضا اور قرب میسر ہونے کا. حکمت سوم نجی اس درخواست سے اظہار ہے کہ آپ کی شرف خاص عبدیت کاملہ کا کہ رحمت الہی کی آپ کو بھی ضرورت ہے. حکمت چہارم کیونکہ آپ بھی بشریت میں مادیت میں عنصریت میں امت کے ساتھ شریک ہیں. بعض امور زائدہ مثل کثرت مال وغیرہ میں اوروں کے ساتھ مساوی بھی نہیں، اور یہ اشتراک عدم مساوات بسا اوقات منجر ہو جاتا ہے استنکاف کی طرف. اعتقاد عظمت اتباع ملت سے، جیسے کہ ام ضالہ کو پیش آیا کہ بعض نے یوں کہا انؤمن لبشرین مثلنا وقوم لنا عابدون، کہ ہم ایسے دو انسانوں پر ایمان لیں، موسیٰ اور ہارون السلام پر، کہ جن کی قوم ہماری غلام ہے. بعد نے کہا بشرم منا واحد نتبع انا ذل فی ضلال مسعور، ہم اپنے جیسے ایک انسان کی اتباع کریں. کسی نے کہا لولا نزل هذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، کہ کسی بڑے آدمی پر قرآن نہیں اترا. اس لیے درود شریف میں اس کا پورا علاج ہے، کیونکہ اس میں دعائے رحمت خاصہ کی تو استحضار ہوا اس کا کہ آپ رحمت خاصہ کے مستحقوں میں سب سے ممتاز ہیں. اس اشتراک کے ساتھ اس امتیاز کو بھی دیکھو جس کے سامنے دوسروں کے امتیاز یا غیری گرد ہے. نیز اس میں حکمت اول کے لحاظ سے استحضار ہے اس کا کہ ہم لوگ آپ کے ممنون اور عظمت اور منت کے استحضار رافع ہوتا ہے استنکاف کا. استنکاف میں نے یعنی اعراض کرنا، بالخصوص جب نام مبارک کے قبل لفظ سیدنا و مولانا وغیرہ پڑھا جاوے اور نام مبارک کے بعد ایسی صفات بڑھائی جاویں جس میں تصریح ہو کہ آپ کی جد و جہد کی اشاعت دین کے لیے جو اعظم احسانات ہیں ہم پر، اس رفع استنکاف سے افتقار انتصار حادث ہوگا. یعنی انسان محتاج سمجھے گا آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو کہ اعظم مقامات مقصودہ سے ہے. خصوص اس مال میں جس کے معظم ہونے کا نصوص میں اہتمام کیا گیا ہے، جیسے مقبولان الہی بالخصوص حضرات انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، پھر خصوص سرور انبیاء علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ کے افتقار کے استحضار عین مرضی حق اور آپ سے ابا اور استغنا برتنا بغایت نامرضی ہے. کما قال اللہ تعالیٰ والذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. قال اللہ تعالیٰ لقد من اللہ المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اللہ اللهم لك الحمد كما تصلي على محمد كما تهلو وفل بنا كما ترف انك انت التقوى والمغفر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين الدنيا والآخرة. اللهم واقعة كواقعة الوليد، اللهم واقعة كواقعة الوليد. اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين الدنيا والآخرة. اللهم ارفع الوباء والبلاء، اللهم ارفع الوباء والبلاء، اللهم ارفع الوباء والبلاء. اللهم واقعة كواقعة الوليد. اللهم احفظنا مما نخاف ونحذر، انت خير الحافظ وانت ارحم الراحمين. اللهم واقعة كواقعة الوليد. اللهم احفظنا بما تحفظ عبادك الصالحين. اللهم ارفع عنا عذابك، اللهم ارفع عنا عذابك، اللهم ارفع عنا عذابك. اللهم انزل رحمة كاملة على كل شيء، اللهم انزل رحمة كاملة على كل شيء. اللهم انا نسألك العفو والعافية المعافاة الدائمة في الدين الدنيا والآخرة. یا اللہ اس طیبہ کی برکت سے یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ اس مصیبت کو دور فرما. یا اللہ پورے عالم کی عالی رونقوں کو بحال فرما. رمضان مبارک میں مساجد مدارس یا اللہ خانقاہوں کی رونقوں میں اضافہ فرما. ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرما. یا اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما. دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما. عافیت دارین نصیب فرما، عافیت اور کرم کا معاملہ فرما. ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت نصیب فرما. اللهم انا نسألك بأنك الله الذي لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين.